کہ جس مقام پر ہم ابھی کھڑے ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور یہاں پر ابو قبیس، تو جہاں پر شق قمر کا معجزہ ہوا تھا وہ بھی یہیں سے ہوا تھا کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے تو ایک طرف ایک حصہ تھا، دوسری طرف دوسرا حصہ تھا، بیچ میں جبل ابو قبیس تھا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تم پر اور خدیجہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو ان کا کیا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اور جبریل پر بھی سلام ہے، اور تمہارے اوپر بھی سلام ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور عالم اسلام میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ 4 عورتیں ایسی تھیں جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، مسلمان ہو گئی، اور ایک مریم علیہ السلام، ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ان 4 عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہاں سے ہجرت شروع ہوئی، اور دوپہر کے وقت جب اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دوپہر کے وقت ابو بکر کے گھر گئے، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ایک بات آپ کو چھپانی ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہا کہ یہ بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی تھی۔ اس سے پہلے صحابہ جا رہے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الصحبہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے یا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم ساتھ جائیں گے۔ اس کے اوپر حضور ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خوشی سے بندہ اگر رو رہا ہے تو اس موقع پر میں نے میرے والد کو دیکھا۔ اور پھر شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہاں پر ٹھہرایا اپنے گھر میں، اس لیے نہیں کہ چھپائی جائے بات، لیکن اس لیے کہ ان کی جو امانتیں باقی رہ گئی تھی وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ اور پھر رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے۔ اور سب کو قصہ تو پتہ ہے کہ ابو جہل نے مشورہ دیا تھا کہ ہر قبائل سے ایک بندے کو لیا جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہیں پر جیسے اپنے گھر سے نکلے ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن وہ مشورہ بھی ناکام ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور وہ جو آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے نبی جب تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی وہ تم نے نہیں مٹی ڈالی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ تو یہیں سے ہجرت شروع ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ساتھی آئے ہیں ہم یہیں سے انشاءاللہ پیدل چلیں گے، اور نیت یہی کرے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلتے رہیں ساری زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر رکھے، اور ہماری موت بھی مدینہ میں آئے، جنت البقیع میں ہم مدفون ہو جائیں انشاءاللہ۔